ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قسم کی حمد و ثنا اللہ عظیم عظمت والے کے لیے جو بڑا بابرکت اور بڑا مہربان ہے. درود و سلام اللہ کے پاک نبی سید کائنات جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بابرکت ذات کے لیے جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیا. آج کی اس مجلس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو موجودہ وبائی مرض ہے کورونا نے وبائی شکل اختیار کیوں کی؟ کورونا کی وبائی شکل بننے پر کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے یہ بیماری اللہ کا عذاب بن کر اس دنیا پر نازل ہوئی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 کبیرہ گناہ ایسے ہیں کہ جب اللہ کی مخلوق گناہ کرنے پر افسوس نہ کرے گی، گناہ کرنے پر شرمندہ نہ ہوگی، تو اس وقت اللہ کا عذاب آئے گا. ایسی ایسی بیماریاں مسلط کی جائیں گی کہ جن کی وجہ سے مخلوق خدا خوف و ہراس کا شکار ہو جائے گی. سب سے پہلی جو بات ہے کہ جب شرک عام ہو جائے گا، کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر بتوں کی پوجا کی جائے گی. یہودی پہلے دن سے بت پرست ہیں. یہودیوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اللہ کے ایک نبی حضرت عزیر کو انہوں نے ابن اللہ کہہ کر جناب عزیر کی عبادت شروع کر دی. عیسائی بھی یہودیوں کی ایک قسم ہے. یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے عیسائیت کے مذہب کو اختیار کیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور حواری بن گئے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، انہوں نے دنیا میں ایک شور برپا کر دیا
عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ کو خدا بنا دیا۔ جناب مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی انہوں نے خدا بنا لیا۔ تین خداؤں کا نام لینے والے انہوں نے اپنے گرجوں میں جناب مریم صدیقہ کا بت بنا کر اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہودی بھی بت پرست ہیں، عیسائی بھی بت پرست ہیں، ہندو بھی بت پرست ہیں، مسلمان یہ بھی ان سے پیچھے نہیں۔ مڑیاں کو پوجنے والے کون ہوتے ہیں؟ گلی گلی میں لوگ تعویذ دھاگا کرنے والے، یہ سب بت ہیں، بندے نہیں، بندوں کی شکل میں بت ہیں۔ دم کرنے والے یہ بھی بت ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس سے مجھے شفا ملی، اس سے مجھے شفا ملی، یہ بت ہیں۔ گلی گلی میں اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے۔ حقیقت تو ایک بات ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم۔ جب تم اللہ سچے رب کی عبادت کرو گے تو وہ تمہاری مشکلات دور کرے گا، وہ تمہاری بھوک دور کرے گا، وہ تمہیں خوف سے نجات دے گا۔ لیکن جب تک دنیا اللہ کی ذات کو نہ سمجھے گی، سچے دل سے اللہ کی عبادت نہ کرے گی، اللہ کے ذکر سے انحراف کرے گی، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے گی، یہ لوگ بھی بت پرست ہیں۔ جب شرک عام ہو جائے گا، جب وقت کے نبی کی نافرمانی کی جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے نبی تھے، جب وہ چلے گئے ان کی نبوت ختم ہو چکی ہے، ان کا احترام باقی ہے۔ نبی ہونے کے ناطے، رسول ہونے کے ناطے، اللہ کی بابرکت شخصیات ہونے کے ناطے ان کا احترام باقی ہے، ان کی نبوت باقی نہیں۔ وہ ایک وقت کے لیے آئے، ایک قوم کے لیے آئے، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، ساری دنیا کے لیے ہادی بن کر آئے، ساری دنیا کے لیے رہبر بن کر آئے۔ آپ کا آنا ساری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ عیسائیوں نے میرے نبی کی مخالفت کی، یہودیوں نے میرے نبی کی مخالفت کی، اس حد تک کہ میرے نبی علیہ السلام کے نام پر ان کے جسمانی خاکے بنائے جا رہے ہیں، ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ یہ یورپ والے اسلام دشمن ہیں، یورپ والے رسول اللہ کے دشمن ہیں، یورپ والے اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے ہیں۔ جب انہوں نے امریکہ، ہالینڈ، برطانیہ، فرانس، ان حکمرانوں نے بھی آزادی اظہار کے نام پر اپنے لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی ہے، میرے نبی کا تنقید کر رہے ہیں، میرے نبی پر تبرہ بازی کر رہے ہیں، اور جو مسلم حکمران ہیں یہ بھی مشرک ہیں۔ یورپی ممالک کے حکمران بت ہیں، اور عرب ممالک کے لوگ، بادشاہ، ان کے امیر، خلیفے، وزیر اعظم، وہ سب کے سب مشرک ہیں، ان سے ڈر رہے ہیں، یہ بزدل ہیں۔ مسلمان بزدل نہیں ہوتا۔ جب مسلمانوں نے جہاد کا علم بلند کیا وہ پوری دنیا پر غالب تھے۔ ان ظالم حکمرانوں نے جہاد کا انکار کیا اور اب یہ چھپ رہے ہیں، یورپ کے حکمرانوں کی چھتری نیچے چھپ رہے ہیں جیسے وہ بت ہیں۔ تو یہ مسلم حکمرانوں کے، مسلم ریاستوں کے حکمران یہ بت پرست ہیں، یہ بت پرست ہیں،
یہ بزدل ہے، ان کا ایمان ناقص ہے، ان کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ بیان کیا، قرآن کریم کی آیت میں نے مبارکہ تلاوت کی کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم ان بندوں کو آزمائیں گے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ ہم ان بندوں کو آزمائیں گے بِخَوْفٍ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسے بہانے، کسے طریقے، کس انداز کے مطابق ہم ان کو آزمائیں گے۔ شیء، جس طرح ہماری مرضی ہوگی ہم ان کو آزمائیں گے۔ بشیء من الخوف، ان پر خوف مسلط کریں گے، ظالم حکمرانوں کا خوف، بیماریوں کا خوف، موت کا خوف، معاشی حالات کا خوف، بھوک کا خوف، رزق میں کمی کا خوف، ہم ان کو آزمائیں گے، آزماتے رہیں گے۔ والجوع، بھوک کا عذاب ان پر مسلط کریں گے، ان کو آزمائیں گے۔ ونقص من الاموال، ان کے معاشی حالات تنگ کر دیں گے، معاشی حالات تنگ کر دیں گے، ان کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، لیکن بشارت ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، جو ایماندار ہیں، جو صالحین ہیں، جو اللہ کا رب ماننے والے ہیں، محمد رسول اللہ کو رہبر ماننے والے ہیں۔ صبر کی بشارت، صبر پر بشارت ہے، صبر پر بشارت ہے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ انا الیہ، جب اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے، وہ عذاب آتا ہے، وہ سختی آتی ہے، وہ آزمائش آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے کہتے ہیں انا للہ انا الیہ۔ تو اس آیت میں اللہ نے بھوک کا تذکرہ کیا کہ میں بھوک کا خوف مسلط کروں گا، تو قرآن نے ایک نقطہ بیان کر دیا۔ سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ، اللہ نے ایک نقطہ بیان کر دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میرے ساتھ رابطہ ختم کرے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ کریم نے ان کو خبردار کر دیا، میں ان کی معیشت تنگ کر دوں گا، میں ان کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا میں عذاب معیشت کی تنگی، آخرت کا عذاب، یہ اندھے بن کر اٹھیں گے، ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہوگی۔ کالا رب لما حشرتنی اعمیٰ، یہ اللہ سے سوال کریں گے، اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ، میں دنیا میں تندرست تھا، میں دنیا میں صحیح سالم تھا، دنیا میں میری آنکھیں موجود تھی، میں ان آنکھوں سے دنیا کو دیکھتا تھا، کاروبار کرتا تھا، بھاگتا تھا، اڑتا تھا۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، میں تو تندرست تھا، میں ٹھیک ٹھاک تھا، میں صحیح سالم تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ظالم انسان، دنیا میں تجھے میں نے آنکھیں دی، تمہیں بصیرت دی، بصارت دی، تم نے میری یاد سے کفر کیا، میرے ذکر سے کفر کیا، میرے ذکر سے انکار کیا، تو میں نے تجھے سزا کے طور پر تجھے اندھا کر کے اٹھایا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم منہ پھیر لیں گے، 5 وقتی اذان ہوتی ہے، ہم سنتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کیا مسلمان ہیں؟ 5 وقت اذان ہوتی ہے، ہم مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو محترم، بات ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں کہہ دیا
میں خوف کا عذاب مسلط کروں گا، ان پر بھوک کا عذاب مسلط کروں گا، ان کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، خوشخبری دی ہے، اگر تم بچنا چاہتے ہو، معاشی حالات سے بہتری کی جانا چاہتے ہو، اگر تم بھوک کے خوف سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا کے کسی خوف سے بچنا چاہتے ہو، چوروں ڈاکوں کے خوف سے بچنا چاہتے ہو، زانیوں کے خوف سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر آؤ فَلْيَعْبُدُوا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، حق اور باطل کو پہچانو، حق اور باطل میں فرق پیدا کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وہ تو بڑا مہربان ہے، تم اس کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اس کو یاد کرنے والے بن جاؤ، اس کا ذکر کرنے والے بن جاؤ، اس کے ساتھ رابطہ کرو، تو وہ تو بڑا مہربان ہے، وہ تمہیں بھوک سے نجات دے گا، وہ اس بیماری کے خوف سے نجات دے گا، ظالم حکمرانوں کے خوف سے نجات دے گا، سود خوروں کے عذاب سے نجات دے گا، وحشی انسانوں سے نجات دے گا۔ تمہیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تمہیں سکون ملے گا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے ہیں۔ اصل بات یہ ہے اب رب کو ہم بھول گئے ہیں، اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب مسلط ہے۔ ایک ہی بات ہے، اپنے رب سے رابطہ کرے، یہ مسلح دور نہیں، انسان کے سر سے مسلح دور نہیں۔ اگر انسان اپنا سر اللہ کے دربار میں پیش کر دے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لے، اللہ کے ذکر کو اپنا لے، اس کا شکر کرنے والا بن جائے، تو پھر ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ منزل نہیں۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی یاد سے وابستہ فرما۔